الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں، طلاق کے مسائل کے اوپر ہماری بات ہو رہی ہے۔ پیچھے بھی ہم نے کچھ دیکھا، طلاق کے مسائل کے اوپر کچھ چیزیں دیکھیں۔ آج ہم دیکھیں گے جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے۔ 3 طلاق کا مسئلہ ایک مجلس میں، 3 طلاق ایک مجلس میں۔ اس سلسلے میں دیکھیں، پہلے تو 3 طلاق ایک مجلس کی دینی نہیں چاہیے۔ اس کو سارے اہل علم، ساری جماعتیں مانتے ہیں کہ ایک ہی طلاق دیں۔ سنت طریقہ تو یہی ہے، 3 برل دینی نہیں چاہیے، بدعت ہے، گناہ ہے، یہ سبھی مانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دے دیتا ہے، گناہ تو وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، گناہ تو وہ کر رہا ہے، سارے مانتے ہیں، لیکن کچھ سائڈ کے علماء جو اس کو شمار کرتے ہیں، 3 دی ایک مجلس کے میں اگر کوئی 3 بار دیتا ہے تو وہ 3 مان لیتے ہیں۔ ایک طرف کے علماء یہ ہیں۔ دوسری طرف کے علماء یہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسے دے بھی دی، اس نے گناہ کیا ہے، یہ طلاق کا طریقہ نہیں ہے، اس نے بدعت کی ہے، بدعت طریقہ یہ، اور ایک ہی شمار ہوگی، چاہے وہ 10 طلاقیں دے یا 2 دے یا 3 دے، جتنی چاہے دیں، ایک ہی شمار ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 دینی نہیں چاہیے۔ ایک طلاق سے بھی کام ہو جاتا ہے، جو آپ نے 3 طلاقوں سے کرنا ہے وہ ایک سے بھی ہو جاتا ہے۔ ایک طلاق دینے سے بھی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ یہ پہلا ہمارا جو ذہن ہے، تصور ہے، وہ صحیح ہونا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں بیوی سے الگ ہونا ہے تو 3 ہی دینی پڑیں گی، تو پھر بیوی سے جان چھوٹے گی۔ اگر ایک طلاق دیں گے تو شاید بیوی پراپر جو ہے نا وہ نکاح سے نہ نکلے، تو پھر نہ کوئی مسئلہ بن جائے۔ تو یہ لوگ سوچتے ہیں، حالانکہ جو 3 طلاقوں سے جو آپ کام کر رہے ہیں وہ ایک سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو اختلافی مسئلے میں پڑھنے سے اس میں ایک سے یہ آپ میں یہ فائدہ ہے کہ بعد میں انسان مل سکتا ہے، بعد میں وہ اپنی بیوی سے مل بھی سکتا ہے اگر ایک دی ہے۔ 3 دیں گے، چلو شمار تو ایک ہی ہوتی ہے، صحیح بات تو یہی ہے، لیکن پھر بھی دوسری طرف کے جو علماء وہ 3 مانتے ہیں، پھر آپ پریشان ہوتے ہیں، حلالوں کے چکروں میں پڑتے ہیں، اور فتنے اور دروازے کھلتے ہیں گناہوں کے۔ تو اس لیے سبھی لوگوں کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی دینی نہیں چاہیے۔ ساری جماعتوں کے علماء یہی کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں نہ دیں۔ سنت طریقہ یہی ہے، شرائط جو طلاق کی ہیں کہ ایک ہی دیں۔ 3 دیں گے تو پھر علماء میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اب دونوں طرف علماء ہیں، جو 3 مانتے ہیں ان کے بھی دلائل ہیں، جو 1 مانتے ہیں ان کے بھی دلائل ہیں، دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں۔ تو دیکھیں، بہتر اس میں یہی ہے کہ دین آسان ہے، ہمارا دین آسان ہے، اور ہمیں آسانی کی طرف جانا چاہیے۔ زیادہ آسانی کس میں ہے؟ 3 نافذ کرنے میں زیادہ بہتری ہے یا 1 نافذ کرنے میں؟ دیکھیں، 1 نافذ کرنے میں زیادہ بہتری ہے، آسانی لوگوں کو میں اسی میں ہی ہے۔ اگر کوئی 1 مجلس کی 3 طلاقیں دیتا ہے تو 1 ہی نافذ کرنے میں آسانی ہے، 3 کرنے میں تو پریشانیاں زیادہ ہیں۔ 1 کرنے میں یہ آسانی ہے، اختلاف تو ہے لیکن منع بھی ہے، یہ بھی سبھی مانتے ہیں، تو کوئی خرابی ہے تو منع ہے نا، 3 طلاقیں نہیں دینی چاہیے۔ تو اس لیے زیادہ بہتری والی بات یہی ہے کہ 3 کو 1 میں ہی رکھا جائے۔ اس میں فائدہ یہی ہے کہ بعد میں اگر کوئی ملنا چاہے تو اپنی بیوی سے مل سکتا ہے اگر 1 نافذ کی جائے، اور اللہ کے نبی کے دور میں بھی بہرحال ایسا ہی مسئلہ تھا، آگے دلائل آئیں گے اسی میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو 3 آپ اگر پیش کریں گے تو لوگوں کے لیے مشکل بنے گی۔ کسی نے جہالت میں، لا علمی میں کہہ دیا، ایک طرف تو بعض اہل علم یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر کسی نے نیت ایک ہی کی ہے، چاہے کہیں 2 یا 3 ہو تو ایک ہی مانی جائے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک ہی مانی جائے، اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہے۔ 3 آپ نافذ کر دیں گے، ایک مجلس کی 3 اگر کوئی کہتا ہے تو اس میں سمجھ لیں کہ آپ حلالہ کا دروازہ کھول رہے ہیں، تو لوگ تو حلالے کی طرف جائیں گے کہ کیا رشتہ ایسا راستہ اپنایا جائے جس سے بیوی کو واپس لے جائے، تو پھر لوگ اس طرح کے ناجائز طریقے استعمال کریں گے۔ تو یہ ایک حلالے کا دروازہ کھولنے والی بات ہے، ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 کہہ دینا۔ اسی طرح ایک مجلس کی 3 طلاقیں کہنے سے پہلے ہی دیکھیں ہمارے ہاں شادی کتنا مشکل مسئلہ بن گیا ہے۔ اگر کوئی طلاق یافتہ ہے یا اگر کوئی بیوہ ہے، پہلی شادی بھی بڑی مشکل ہے، دوسری تیسری تو خیر اور مشکل ہے، اسے عیب سمجھا جاتا ہے جو طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہے، تو اس کو تو لوگ کم ہی دیکھتے ہیں۔ جس کی پہلی شادی ہو رہی ہے اس کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے، اتنے خرچے بن گئے ہیں، اتنی رسمیں ہیں، تو شادی بڑا مشکل مسئلہ بن گیا ہے۔ تو اس لیے
یہ اب آسان نہیں رہا، تو اس لیے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ اور 3 دینا تو حرام ہے، بدعت ہے، سارے مانتے ہیں، تو پھر نافذ بھی نہیں کرنی چاہیے، نافذ بھی ایک ہی کرنی چاہیے، اور دلائل بھی زیادہ اسی طرف ہیں۔ اور جیسے میں ایک حدیث ابھی اس میں بیان کرتا ہوں کہ جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، راوی ہیں، اللہ کے رسول کے دور میں حضرت ابوبکر، اللہ کے نبی کے دور میں حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت عمر کے ابتدائی 2 سال میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی۔ اگر 3 طلاق کی مجلس میں ایک مجلس کی 3 طلاق دی تو ایک ہی شمار ہوتی تھی، لیکن حضرت عمر کے دور میں لوگوں نے جلد بازی کر دی طلاق کے مسئلے میں، ایک ساتھ 3 طلاق دینے لگے، تو حضرت عمر نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر کسی نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تو 3 مان لی جائیں گی۔ اس سے پہلے پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع تھا، اتفاق تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہیں، ایک ہی شمار ہوگی، 3 نہیں، پوری امت متفق تھی۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ہی شمار ہوگی، یہ حدیثوں میں بات موجود ہے۔ تو اس لیے مزید ہم ان تفصیل سے دیکھتے ہیں آگے دلائل اور بھی، کہ اللہ کے نبی کے دور میں 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی یا 3، اللہ کے نبی کے دور میں ایک ہی مانی جاتی تھی، حدیثیں اسی طرف ہی ہیں زیادہ۔ باقی آگے بھی قول دیکھیں گے کہ جو لوگ 3 مانتے ہیں ان کے کیا کس قول پہ وہ عمل کر رہے ہیں، کیا اس میں مسئلہ ہے۔ السلام علیکم۔